اسکرین پر آپ جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص اگر ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھے گا تو مثال کے طور پر اس شخص کا چہرہ ہی سامنے ابھر کر آئے گا۔ ویکیپیڈیا پر ٹیررزم کی بہت سی ڈیفینیشن ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ڈیفینیشن ہے the use of violence or of the threat of violence in the pursuit of political, religious, ideological or social objectives، یعنی تشدد کا استعمال کرنا یا تشدد کی دھمکی دینا کسی سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے۔ یہ شخص ایک نظریاتی مقصد کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کو تشدد پر اکسا رہا ہے، اور وہ بھی ایک مظلوم کمیونٹی کے خلاف۔ ویکیپیڈیا پر ہی دہشت گردی کی دوسری ڈیفینیشن ہے ایکٹس کمیٹڈ بائی نان اسٹیٹ ایکٹرز، یعنی جو کام اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تھا اگر وہ کام نان اسٹیٹ ایکٹرز کرنے لگیں تو اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو دیکھنے والا اور سننے والا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا اسٹیٹ سے اندرون خانہ تو کوئی رابطہ ہو سکتا ہوگا، لیکن بظاہر اس کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز وائلنس کو بڑھاوا دیں تو ویکیپیڈیا کی اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس شخص کے نام کے اوپر دہشت گرد کا لیبل لگایا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس شخص نے اپنی ویڈیو میں اسلام کے خلاف اور خصوصاً جہاد کے خلاف بہت سے اعتراضات کیے ہیں، آبجیکشنز کیے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اس طرح کی ویڈیوز آؤٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ اسپیشلی وائرل ہو جاتی ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے موقف کو سامنے رکھیں۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں، یعنی مسلمان اس انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے خلاف اعتراض کریں اور ہمیں موقع ملے کہ ہم اس اپرچونٹی کو دعوت کے حق میں یعنی دین کے پھیلانے کے حق میں استعمال کریں۔ میرے پاس ایسے بہت سے میسیجز آتے ہیں ان بھائیوں کے کہ جو اسلام کے خلاف انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھ کر کہ جس میں لوگ اپنے آڈینس کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو وہ لوگ قرآن کا اور حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا اثر ان کے اوپر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ میرے رابطے میں ہیں جو ان اسلاموفوبک ویڈیوز کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال امریکہ میں 9/11 کے بعد ہوئی تھی، جب پورا میڈیا اسلام کے خلاف بولنے لگا تھا اور اسلام کو ٹیررزم سے منسوب کر رہا تھا، تو اس وقت کے بعد سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ میں ساتھ ساتھ یورپ کے ممالک میں پھیلا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوں، لوگ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور ہم جیسے لوگ اس خدمت کے لیے سامنے آئیں کہ اسلام کا اور جہاد کا جو حقیقی تعارف ہے وہ لوگوں کے سامنے کرا دیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس شخص کی الزامات کا جائزہ لوں، میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ کو جہاد کی ڈیفینیشن نہ تو قرآن میں ملے گی اور نہ ہی حدیث میں، بلکہ آپ کو جہاد کی ڈیفینیشن فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں جہاد کی ڈیفینیشن کچھ یوں کی گئی ہے کہ جہاد کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جان، مال اور زبان کے ذریعے جنگ کرنا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 37 سے آگے تک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو خدا کے راستے پر چلتے ہیں اور خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کا غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا نقشہ خود بیان کر دیا ہے، لہٰذا اس راستے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا یا زبان سے اس راستے کی حفاظت کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ سورہ حج آیا نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے۔ 13 سال تک جب مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا رہا، اس کے بعد آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 6 مہینے کی کوششوں کے بعد باقاعدہ ایک اسٹیٹ قائم کی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاد سے متعلق اس پہلی آیت میں اللہ نے جہاد کے مقصد کو ذکر کیا ہے، اور اس مقصد میں اس چیز کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر جہاد کے ذریعے شر کو یعنی برائی کو، ایول کو نہ روکا جائے تو پھر کوئی بھی شخص آزادی کے ساتھ اپنے معبود اور اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ عبادت گاہیں باقی رہیں گی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت گاہوں میں مندر بھی آتے ہیں، نہ ہی یہودیوں کا کوئی سینگاگ باقی رہے گا اور نہ ہی مسلمانوں کی مسجدیں باقی رہیں گی۔ اسلام میں جہاد ہے، اور جو شخص اس جہاد سے انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جہاد کے معنی فساد کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے ہیں۔ بعض مرتبہ آنے والے خطرے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالم کے گھر پر جانا پڑتا ہے، اسی کو ہم اقدامی جہاد بولتے ہیں، اور بعض مرتبہ جب ظالم مظلوم کے گھر پر آ کر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مظلوم کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے، اسی کو ہم دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 29 جنگوں میں شرکت کی ہے۔ آپ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے offensive اسٹریٹجی کو بھی اختیار کیا ہے اور ڈیفینسو اسٹریٹجی کو بھی اختیار کیا ہے، لیکن offensive اسٹریٹجی اسی صورت میں اختیار کی گئی جب یہ طے ہو گیا کہ اگر فوری طور پر اقدام نہیں کیا گیا تو ظالم مدینے پر چڑھائی کر دیں گے اور معصوموں کی جان لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک لشکر لے کر تبوک تک گئے ہیں۔ تبوک ایک علاقہ ہے جو اس وقت کرسچنز کے زیر اقتدار تھا، چونکہ وہاں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ رومن آرمی مدینے کے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ اگر اتنی بڑی آرمی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہاں جا کر اس برائی کا مقابلہ کرنا مناسب سمجھا۔ وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ احزاب کے موقع پر مدینے میں ہی آپ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسٹریٹجی کو اختیار کیا ہے۔ رومن اینڈ پرشین امپائرز کے اوپر حملہ اس لیے کیا گیا چونکہ دونوں ملکوں کی حکومتیں عربین پیننسولا پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، اس لیے ان کے شر کو ان کے گھر میں جا کر ختم کرنا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اترکوا الاتراک ما ترکوکم، یعنی ترکوں کو، جن کو آج کے زمانے میں منگولینز کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منگولینز کو مت چھیڑنا جب تک وہ تم کو نہ چھیڑیں، چونکہ ان سے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ اگر اسلام ایکسپینشنسٹ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ کی جماعت کو ترکوں پر حملہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ سندھ پر حملہ اس لیے ہوا چونکہ راجہ داہر نے خلافت بنو امیہ کے بھاگے ہوئے دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، اور بار بار عراق کے گورنر نے جب راجہ داہر سے ان دہشت گردوں کو واپس کرنے کی مانگ کی تو راجہ داہر نے اپنے غرور میں آ کر اس مانگ کو ٹھکرا دیا تھا۔ سندھ پر حملہ اس لیے ہوا تھا۔ جو لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں وہ دراصل اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعض اسلاموفوبس گزشتہ چند سالوں سے پھیلا رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے
کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تمہیں کوئی بھی غیر مسلم خواہ وہ کتنا ہی امن پسند کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہیں کچھ نہ کہہ رہا ہو، وہ کہیں تمہیں ملے تو تم اس کو فوراً قتل کر دو۔ جن آیتوں میں مشرکین کو یعنی بت پرستوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد وہ بت پرست ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس زمانے میں حالت جنگ میں تھے۔ اگر ہر بت پرست کو چلتے پھرتے قتل کرنے کا ہی قرآن کریم میں حکم ہوتا تو پھر قرآن کریم کی سورہ فتح نازل نہ ہوتی کہ جس کا بنیادی موضوع صلح حدیبیہ ہے، یعنی وہ ٹریٹی، وہ پیس ٹریٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کی تھی۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست ظلم کو اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے فوج کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ کسی چلتے پھرتے غیر مسلم کو مار دینا، اس کو نقصان پہنچا دینا اسلام میں اتنا ہی برا ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو جہاد کے کانسیپٹ پر ذرا بھی شک ہو کہ جہاد کے معنی فساد کے ہیں اور معصوم لوگوں کی جان لینے کے ہیں، اگر کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس پیغام کو اگر کوئی شخص غلط ثابت کرنے کے لیے مجھ سے لائیو ڈیبیٹ کرنا چاہے تو بآسانی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی دہشت گرد کی ویڈیو کی طرف کہ جس میں اس نے اپنے فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے۔ سارے دھرموں کے، عیسائیوں کے دھرم گروؤں کو، یہودیوں کے دھرم گروؤں کو، پارسیوں کے دھرم گروؤں کو، جینوں کے دھرم گروؤں کو، بودھوں کے دھرم گروؤں کو، سکھوں کے دھرم گروؤں کو، جہاد سے لڑنا بہت ضروری ہے، یہ ساری دنیا کو ہم بتا کر رہیں گے۔ جو بھی قیمت دینی ہوگی ہم وہ قیمت چکائیں گے، جو بھی قیمت دینی ہوگی وہ قیمت چکائیں گے، لیکن ہم جہاد سے لڑ کر رہیں گے، جہاد کو پوری دھرتی سے مٹا کر رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو ابھی تک جہاد کی ڈیفینیشن اور اسلام میں جہاد کا کیا کانسیپٹ ہے، دونوں ہی باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی اسلاموفوبیا کے وائرس سے نکل کر مذہبی کتابوں اور ریلیجس لٹریچر کے اوپر غور کرے تو وہ یہ پائے گا کہ تمام مذہبی کتابوں میں برائی کے خلاف طاقت کے استعمال کے لیے نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کے لیے ابھارا گیا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ وہ مذہب ہی نہیں ہے جس میں جنگ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص چاہے کرسچنز کو بلا لے، جوز کو بلا لے، ہندوؤں کو بلا لے، جینیوں کو بلا لے، ان تمام لوگوں کی مذہبی کتابوں میں جنگ کا تذکرہ ہے۔ پھر مہا بھارت اور رامائن وار ایپکس کے علاوہ اور ہے کیا؟ ہندو مذہبی لٹریچر میں آپ جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے کہ شری کرشن نے ارجن کو جنگ کے اوپر کس کس طریقے سے ابھارا ہے۔ ارجن جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شری کرشن کے اکسانے کی وجہ سے ارجن نے اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ کو بہت آسانی کے ساتھ ٹالا جا سکتا تھا چونکہ جنگ کرنے والی دونوں ہی پارٹیاں جنگ کے حق میں نہیں تھیں۔ یہ شری کرشن ہی تھے کہ جنہوں نے ارجن کو سورگ کا ریفرنس دیا اور اس کو یہ یقین دلایا کہ اس جنم میں اور اگلے جنم میں اگر اس کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ جہاد جس نے ہماری رانی پدمنی کو 16,000 مہیلاؤں کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا، وہ جہاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہسٹری فلموں سے سیکھتے ہیں۔ رانی پدماوتی کیا حقیقت میں کوئی رانی تھی یا یہ محض ایک افسانوی کردار ہے، اس کے بارے میں آج تک ہسٹری ڈیسائیڈ نہیں کر سکی ہے۔ انڈین میڈیا جو ایک عرصے سے پوری دنیا کا بدنام ترین میڈیا بن چکا ہے اور جس نے پورے ملک میں ہزاروں لوگوں کے قتل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، بعض مرتبہ اگر سچ بولنے لگے تو پھر اس سچ کو بطور ریفرنس کے ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ٹائمز آف انڈیا کی اس رپورٹ کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں رانی پدماوتی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وی آر نیور شیور what exactly happened، ہمیں یہ حقیقتاً معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رانی پدماوتی کو رتن سین نے تلوار کے مقابلے میں شکست دی تھی، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بولنے والے طوطے نے رتن سین اور رانی پدماوتی کے
ملاپ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو وہ رانی کہ جس کے وجود میں ابھی شک ہو، کہ جس کے بارے میں ابھی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ رانی تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں اس دھڑلے سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ 16,000 لڑکیوں کے ساتھ زندہ جلنے پر مجبور ہو گئی تھی، اس آدمی کی ذہنی دیوالیہ پن کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جہاد اگینسٹ ویمن ہے، محمد سے شروع ہوا۔ یہ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی، اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا جو آج پوری دنیا کا سردرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ضرور کی ہے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہو، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال میں جتنے بھی دشمن ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اسلام کے خلاف بہت کچھ جھوٹ بولا گیا ہے، یہ شخص اپنی ویڈیو میں خود جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی پہلا آدمی نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منسوب کی ہیں، لیکن شاید یہ پہلا شخص ہوگا کہ جس نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر دہشت گردی کی انتہا پر پہنچ چکا ہو تو اس طرح کے جھوٹ اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جہاد کا ارتھ ہے کسی بھی طرح سے کافر مطلب نان مسلم کی ہتیا، اس کی عورت کو چھیننا، اس کی سمپتی کو چھیننا، یہ بالکل اسٹریٹ ہے، یہ کنفیوز ہونے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ یجروید چیپٹر 13 ورس 12 میں ہے، او ٹیریبل چیسٹائزر برن ڈاؤن دا irreligious foes، او سخت انتقام لینے والے ادھرمی دشمنوں کو جلا کر خاک کر دے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یجروید میں irreligious یا ادھرمی کہا گیا ہے، انہی لوگوں کو قرآن کی زبان میں کفار کہا جاتا ہے۔ یجروید چیپٹر 17 ورس 39 میں ہے، May the commander of the army who with surpassing vigor pierces in the battles the families of the enemies is pitiless, wild with anger۔ فوج کا سردار ہماری فوج کی حفاظت کرے، وہ سردار کہ جو اپنی زبردست طاقت سے دشمن کے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جو غصے کے وقت کوئی ہمدردی نہیں دکھاتا، جو اپنے دشمنوں کے لیے ناقابل شکست ہے، ایسا کمانڈر ہماری فوجوں کی حفاظت کرے۔ دشمن کے خاندان کو تباہ کرنے والا یہ کمانڈر عورتوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہ کرتا ہوگا، اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے یہ شخص اس بات کا جواب دے کہ جہاد کی بنیاد پر اسلام پر جو یہ شخص اعتراض کر رہا ہے، کیا اس نے اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے مذہبی گرنتھوں کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس میں وائلنس اور تشدد کی باتیں کی گئی ہیں؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مذہبی لٹریچر میں جب تک جنگوں کی باتیں نہ ہو اس وقت تک وہ مذہبی لٹریچر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مذہب انسان کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اور جنگیں انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، لہٰذا مذہبوں میں جنگ کے بارے میں تذکرہ آئے گا ہی۔ لیکن اگر قرآن کی ان آیتوں کو کہ جن میں جنگوں کا تذکرہ ہے بنیاد بنا کر اسلام کے خلاف اعتراض کیا جائے گا اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جائے گا، تو پھر ویدوں میں، مہابھارت میں، رامائن میں، گیتا میں ایسے اشلوکوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔ آپ کینسر کا علاج کر کے اگر ایک سیل بھی چھوڑ دیں گے تو وہ سیل دوبارہ سے پہلے سے ادھک طاقتور کینسر بن جائے گی اور بہت تیزی سے پھیلے گا۔ تو آپ کو کینسر کو ریموو کرنا پڑے گا، اور کینسر کو ریموو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمیں شریر کے کچھ حصے کاٹنے پڑیں، یہ ایک آپریشن ہوگا۔ کینسر کا علاج کرتے ہوئے شریر کے کچھ حصے اگر کاٹنے پڑیں تو کاٹ دینے چاہیے۔ یہ آدمی کھلم کھلا ایک جمہوری ملک میں رہ کر مائنورٹیز کو تباہ و برباد کرنے اور ان کو قتل کرنے، ان کا مرڈر کرنے اور ان کا میسکر کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک مندر کا پجاری بھی ہے، اپنے حلیے سے مذہبی معلوم ہوتا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ کس مذہب نے اور مذہب کی کون سی کتابوں نے اس شخص کو ایسی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے اس نے جنون اور حیوانیت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ بھارت میں جو بھی اسنتشٹ ہے،
जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा, आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही है। इस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला ही दरअसल टैगलाइन है, और ये जुमला ये बताता है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद असल में किसान आंदोलन की वजह से मुल्क में जो एक अनरेस्ट की सूरत हाल है और हुकूमत के ताल्लुक से लोगों में जो गम गुस्सा है, उससे तवज्जो हटाकर लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करना है। इस शख्स की यह टैगलाइन बता रही है कि असल प्रॉब्लम यह है कि लोग हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी और बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक अरसे से किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें सिख और जाटों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। लिहाजा मुल्क के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मिलता है, यानी इस्लाम और मुसलमान, उस कार्ड को दोबारा खेला जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो उधर से हट जाए। कभी भी धर्म और अधर्म साथ नहीं रह सकते। अगर धर्म और अधर्म साथ रह सकते तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से यह नहीं कहना पड़ता कि चाहे पितामह भीष्म हैं, चाहे आचार्य द्रोण हैं, चाहे महावीर कर्ण हैं, चाहे आचार्य कृप हैं, चाहे अश्वत्थामा हैं, कोई भी है, आज तुझे इन सब का वध करके अपने धर्म, अपने पक्ष, अपने भाइयों को विजय की तरफ ले जाना। धर्म और अधर्म कभी भी साथ नहीं रह सकते। अगर आपका मानना यही है तो फिर जिहाद के खिलाफ तो आपको कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिहाद करने वाले लोग कभी भी ये नहीं कहते कि उनके मजहब के लोग और दूसरे मजहब के लोग साथ नहीं रह सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्हीं के शहर में, मदीना मुनव्वरा में, उनके मजहब के मानने वाले भी रहते थे और दूसरे मजहब के मानने वाले भी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन से बाकायदा सुलह की और उस सुलह को 10 साल चलना था, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने 2 साल के अंदर ही उस सुलह को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तरफ कूच करना पड़ा। तो अगर आपकी ये जहनियत है कि आपके साथ दूसरे मजहब के मानने वाले नहीं रह सकते, तो फिर सवाल तो आपसे बनता है, क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ना कि उन लोगों से कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आज ओम प्रकाश जी, खतरा यह है कि दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है वो सब समाप्त हो जाएगा यदि भारत इस्लामिक हुआ। हमें कुछ भी करके भारत को इस्लामिक नहीं होने देना है। भारत जब इस्लामिक नहीं था, उससे कहीं पहले महाभारत में कृष्ण की वजह से अर्जुन ने जो जंग लड़ी है, उसमें करोड़ों लोग जो कि एक ही मजहब के मानने वाले थे, बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। भारत जब इस्लामी नहीं रहा तो पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 मिलियन लोग मरे। भारत जब इस्लामिक नहीं रहा तो दूसरी जंग अजीम में 75 मिलियन लोग मरे। भारत जब इस्लामी था तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस से इकोनॉमिकली 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। भारत जब इस्लामी था तो पूरी दुनिया मिलकर अगर 31 मिलियन डॉलर्स के करीब कमाती थी तो भारत अकेला 4.250 मिलियन डॉलर कमाता था। इस आर्टिकल के मुताबिक औरंगजेब की इस्लामिक इकोनॉमिक के तहत भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज था। पूरी दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल सामान भारत सप्लाई करता था। भारत जब इस्लामिक नहीं रहा तो आज इंडिया की इकोनॉमिक रैंक 142 है। सबसे गहन बात, ये ISIS, अल-कायदा, तालिबान जो विदेशों में लड़ रहे हैं, इनका मूल भारत की धरती पर है। दारुल उलूम देवबंद इन सारे आतंकवादियों की जड़ है, इनकी मदर इंस्टीट्यूशन है दारुल उलूम देवबंद। लेकिन भारत में किसी की भी कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इसकी सजा मौत है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2016 में टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में आईसिस की बुनियाद रखी है। अब ये महाशय बताएंगे कि इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इनके पास कैसे पहुंची कि आईसिस की बुनियाद देवबंद में रखी गई है। अगर ऐसा होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जबान से बराक ओबामा का नाम ना निकलता बल्कि देवबंद का नाम निकलता। हिलेरी क्लिंटन जिस वक्त अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी, उसने उस वक्त ये एतराफ किया था कि अमेरिका ने अल-कायदा को एस्टैब्लिश किया है। I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded.
20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. تو جب دہشتگرد تنظیموں کا بنانے والا خود ہی اعتراف کر رہا ہو کہ ہم نے ان دہشتگرد تنظیموں کو بنایا ہے، تو پھر دیوبند جیسے تعلیمی ادارے کے اوپر الزام تراشی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں صرف انسانوں سے دشمنی نہیں ہے بلکہ انسانیت اور علم سے بھی دشمنی ہے۔ میں آخر میں اپنے تمام امن پسند ہندو بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس شخص کو ابھی تک برداشت کیسے کیا ہوا ہے، چونکہ یہ شخص آپ کے مذہب کی بدنامی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر لوگ یقیناً یہ سمجھیں گے کہ ہندوازم میں ایسی تعلیمات ہوں گی کہ جن سے وائلنس اور تشدد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ میں تمام امن پسند شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے شخص کے خلاف FIR کریں، اس کی بھرپور مذمت کریں، چونکہ دنیا میں اگر کہیں بھی بم دھماکہ ہوتا ہے تو قبل اس کے کہ اس بم دھماکے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اس کی تحقیق کی جائے، مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ اس بم دھماکے کی مذمت کریں اور اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ تو کیا ایسا شخص کہ جو کھلم کھلا نوجوانوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں، جو شخص کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ آگے چل کر ہتھیار بھی آئیں گے اور دوسرے سادھن بھی آئیں گے جن کو استعمال کر کے ہم معصوم لوگوں کی جان لے سکیں گے، اور اگر ان لوگوں کے میسکر میں ہمارے لیے ایک جنم کافی نہیں ہے تو ہم دوسرے جنم میں بھی یہی حرکت کریں گے، کیا آپ لوگوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلم کھلا کنڈیم کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف خود سے قانونی کارروائی کریں؟ مجھے امید ہے کہ ابھی بھی بھارت میں بہت سے ہندو بھائیوں کا ضمیر مرا نہیں ہے۔ اس دہشت گرد کی ہیٹ اسپیچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک معصوم بچہ جب اس کے علاقے کے مندر سے پانی پینے گیا تو اس دہشت گرد کے ایک چیلے نے، جو کہ انجینئرنگ پڑھ چکا ہے لیکن بھارت میں نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے 3 مہینے سے اس کے مندر میں رہ رہا تھا اور اس نوجوان کا زبردست برین واش کیا جا رہا تھا، جب اس نے آصف نامی اس مسلمان بچے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس کو بری طرح مارا۔ بچے کا جرم یہ تھا کہ اس نے مندر سے پانی پیا تھا۔ اب میں آپ کو کچھ تصویروں کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کے مسلمان جب بھوکے کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو پانی پلانے پر آتے ہیں تو مذہب نہیں دیکھتے، اور یہی ان کے مذہب کی تعلیم ہے۔